सलावत। سب حضرات میرے ساتھ پڑھیں گے انا ساری رات بطول کا بیٹا پڑھتا رہا انا وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ دو چار مرتبہ آپ سے گزارش کی گئی ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، پیچھے مومن آ رہے ہیں تاکہ ان کے لیے جگہ بچ جائے۔ عزاداروں، آج بنتے کرانے کی رات نہیں ہے، اشارہ سمجھا کرو، پیچھے مومن آ رہے ہیں ان کے لیے جگہ بچ جائے گی، تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عزاداروں، آپ سمجھ گئے ہیں کہ آج میں انتظار نہیں کرانا چاہ رہا۔ میری زندگی کا یہ اصول رہا ہے کہ شب عاشور صرف مصحف پڑھا کرتا ہوں۔ رونے والوں، عزاداروں، آنسوں اتنے آنے ہیں جتنے مقدر میں ہیں۔ جس طرح ہر پڑھنے والا اپنے اپنے انداز میں پڑھتا ہے، اسی طرح ہر سننے والا اپنے اپنے انداز میں سنتا ہے۔ کہیں سے جب چیخوں کی آواز آتی ہے تو دوسرے سمجھتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو کربلا میں پہنچائے ہوئے ہو۔ عزاداروں، رونے والوں، بغیر انتظار کرائے میں مصحف کا پہلا لفظ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ابھی برادرم حیدری صاحب نے آج کی شب کا تعارف ایک سطر میں کرایا ہے کہ آج سے شب عاشور کہتے ہیں اور کل یہ شام غریباں بن جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ آج شام شہیداں، کل شام غریباں۔ روتے بھی آؤ گے، سنتے بھی آؤ گے۔ جتنا میرے اندر حوصلہ ہے اتنا میں پڑھوں گا، جتنا آپ کے اندر حوصلہ ہے اتنا آپ سنیں گے۔ رونے والوں، آج یہ شام شہیداں ہے، کل یہ شام غریباں بن جائے گی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کربلا کے میدان میں دو شامیں ایسی آئی ہیں، زمین بھی ہلی ہے، رات آسمان بھی ہلا ہے۔ عزاداروں، زمین بھی روئی ہے، آسمان بھی رویا ہے۔ ایک شام شہیداں ہے، ایک شام غریباں ہے۔ جن کی آنکھ برس گئی ان کے ساتھ میری بات ہو رہی ہے۔ عزاداروں، رونے والوں، بتاؤں دونوں میں فرق کیا ہے؟ شام شہیداں اور شام غریباں میں فرق کیا ہے؟ شام شہیداں اس شام کو کہتے ہیں کہ لیلا کے سامنے پر موجود ہے۔ دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو، دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو۔ شام شہیداں اس شام کو کہتے ہیں کہ ام لیلا کے سامنے شبیہ پیغمبر موجود ہے، ام فروہ کے سامنے قاسم موجود ہے، رباب کے سامنے علی اصغر موجود ہے۔ شام شہیداں اسے کہتے ہیں ام کلثوم کے سامنے عباس موجود ہے، زینب کے سامنے اونو محمد موجود ہے،
ہاں اس سے آگے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ عزادارو آپ پہنچے نہیں ہیں، اچھا وضاحت کر کے بتاؤں، شام شہیداں اس شام کو کہتے ہیں کہ امام حسین کی آخری شام۔ ابھی میں نے 2-4 جملے کہے ہیں کہ شام شہیداں علی اکبر ام لیلہ کے سامنے، شام غریبہ اس شام کو کہتے ہیں۔ ام لیلہ بھی ہوگی، علی اکبر بھی ہوگا، فرق صرف اتنا ہوگا وہ شام شہیداں میں علی اکبر زندہ ہے۔ دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو، دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو، اپنی صدائیں آزاد کر کے سننا 2-4 منٹ۔ عزادارو، رونے والوں، شام شہیداں کا ایک اور بھی تعارف میں کرانا چاہتا ہوں۔ رونے والوں، شام شہیداں آج کی شام، آج کی رات میرے مولا حسین کی آخری رات ہے۔ میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان۔ ہمارے ماحول میں جب رات کو کوئی مریض تڑپ رہا ہو، ڈاکٹر لا علاج کر دے، وہ کہہ دے کہ اس کے رشتہ داروں کو بلا لو، اس کے رشتہ داروں کو بلا لو، ہو سکتا ہے آج رات یہ بچے یا نہ بچے۔ عزاداروں، رونے والوں، پردیس میں رہنے والے رشتہ دار ٹکٹیں کرا کے پہنچ جاتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آخری دفعہ منہ دیکھ لوں، میں آخری دفعہ منہ دیکھ لوں۔ ایک مریض ہو تو سارے رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں۔ عزاداروں، آج کی رات 72 تڑپنے کے لیے تیار ہے۔ بس عزاداروں، رونے والوں، آج کی رات میرے مولا حسین کی آخری رات ہے۔ نہیں، آپ نے تو اس طرح جملے کو لیا ہی نہیں جس طرح زینب چاہتی ہے، اس طرح تو آپ نے جملے کو لیا ہی نہیں جس طرح بطول چاہتی ہے۔ آج کی رات حسین کی آخری رات ہے، آج کی رات علی اکبر کی آخری رات ہے، آج کی رات علی اکبر کی اذان کی آخری رات ہے، علی اکبر کی اذان کی آخری رات ہے۔ عزاداروں، رونے والوں، آج کی رات علی اصغر کی بھی آخری رات ہے۔ سیدو معاف کرنا، میں بہت سخت جملہ کہنے والا ہوں۔ آج کی رات علی اصغر کی بھی آخری رات ہے، اصغر کے جھولے کی بھی آخری رات ہے۔ اللہ جانے تو کیسے سن رہا ہے۔ عزاداروں، رونے والوں، اصغر کی بھی آخری رات ہے، اصغر کے جھولے کی بھی آخری رات ہے۔ اور میرے اوپر سوال کرو نا، کل اصغر کو تو تیر لگ جائے گا، یہ جھولے کی رات آخری کیسے ہے؟ یہ جھولے کی رات آخری رات کیسے ہے؟ عزاداروں، اصغر کو حرمل کا تیر لگ جائے گا، جھولے کو آگ لگ جائے گی، جھولے کو آگ لگ جائے گی۔ ہاں، آپ تو رو پڑے۔ عزاداروں، اس سے سخت جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، اس سے سخت جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج کی رات سکینہ کے دروں کی آخری رات ہے۔ سید معاف کرنا، سید معاف کرنا، سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو۔ آج کی رات زینب کی چادر، زینب کی چادر کی آخری رات۔ دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو۔ عزاداروں، رونے والوں، آج کی رات کو میرے مولا حسین نے ایک تعارف آج کی رات کا اور کرا دوں، ایک تعارف اور کرا دوں۔ عزاداروں، کربلا کے جنگل کو معلّہ بنانے والوں کی آخری رات ہے، کربلا کو معلّہ بنانے والوں کی آخری رات ہے۔ عزاداروں، رونے والوں، آج کی رات میرے مولا حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کی ہے۔
آپ کو پتہ ہے نا آج کی رات میرے آقا حسین نے مانگ کے لی تھی، جاؤ عباس ان کو کہو ایک رات ٹھہر جائیے، حسین کو قرآن سے بڑا پیار ہے، میں چاہتا ہوں ساری رات تلاوت قرآن کر لوں، میں چاہتا ہوں ساری رات میں عبادت خداوندی میں گزار لوں۔ عزاداروں اور رونے والوں، اس کی علماء نے 2 مصلحتیں لکھی ہیں۔ کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں مولت مانگی نہیں، مولت دی ہے، کہ اگر تم میں کوئی حر بننے والا ہے تو اس کے لیے مولت ہے، وہ آ جائے۔ عزاداروں رونے والوں، آج کی رات کو میرے مولا حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جہاں پہ میں نے محسوس کرنا ہے کہ آپ بالکل حاضر ہیں، آمادہ ہیں، وہاں سے میں نے شہادت شبیہ پیغمبر شروع کر دینی ہے۔ آج کی رات کے مصائب اتنے مصائب ہیں، صبح تک آدمی پڑھتا رہے تو ختم ہوتے ہی نہیں۔ 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے اس رات کو زہرا کے لال نے۔ ایک حصہ اصحاب میں، ایک حصہ عبادت خداوندی میں، ایک حصہ زینب کے خیمے میں، ایک حصہ زینب کے خیمے میں۔ بس ایک سطر سنو، ان 3 حصوں کی ایک سطر سنو۔ عزاداروں اور رونے والوں، آقا حسین اصحاب کو جمع کر کے بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں جنت کا وارث تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں کہ تم کو میں جنت میں لے جاؤں گا، میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، کل جس نے میرے ساتھ ہونا ہے اس نے شہید ہو جانا ہے، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں آپ چلے جائیں تمہیں پھر بھی جنت ملے گی۔ مقتل کی کتابوں میں ملتا ہے میرے آقا حسین نے اپنے تمام اصحاب کو جنت میں ان کے گھر دکھائے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے گھر دکھائے ہیں، فرماتے ہیں حبیب یہ تیرا گھر ہے، مسلم ابن اوسجا یہ تیرا گھر ہے، جون یہ تیرا گھر ہے۔ سب کو جنت دکھانے کے بعد فرماتے ہیں چراغ کو گل کر دو، شاید ان کو شرم آ رہی ہو، شاید ان کو شرم آ رہی ہو چلے جانے میں۔ کہتے ہیں چراغ گل کرو، جس نے جانا ہو وہ جا سکتا ہے۔ ایک صحابی امام مظلوم کربلا کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے آقا آقا آقا، اگر ہماری لاش کو جلا دیا جائے، خاک کو اڑا دیا جائے، پھر ہمیں زندگی ملے، 70 مرتبہ زندگی ملے، پھر بھی بطول کے لال تیرے قدموں پہ قربان کریں گے، تیرے قدموں پہ قربان کریں گے۔ ایسے صحابہ ہیں کسی کے پاس؟ بس عزاداروں اور رونے والوں، اس کے بعد آئے ہیں عبادت خداوندی کے لیے۔ عزاداروں رونے والوں، قیامت آ جاتی ہے اس جملے کے اوپر جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ آج کی رات کو جب میرے مولا حسین نے عبادت شروع کی ہے نا، ابھی جو ہمارے شب عاشور آپ نے سنے ہیں نا، یہ کربلا میں حسین نے بھی کیے ہیں، حسین کے دوستوں نے بھی کیے ہیں۔ اللہ اکبر، تاریخ لکھتی ہے حسین نماز پڑھنی شروع کرتے ہیں۔ عزاداروں جب نماز پڑھنی شروع کرتے ہیں، ایک 4 سالہ بچی ہے سامنے آ جاتی ہے، حسین قیام میں، بچی قیام میں۔ میں نے آج ایسے ہی پڑھنا ہے، ہاں گوشت کا دل رکھتا ہوں، میں بھی عزادار ہوں، خود رو پڑھوں گا تو پڑھ نہیں سکوں گا۔ عزاداروں رونے والوں، تاریخ لکھتی ہے حسین قیام میں، 4 سالہ بچی قیام میں، حسین رکوع میں، 4 سالہ بچی رکوع میں، حسین سجدے میں، اور رونے والوں حسین سجدے میں، 4 سالہ بچی مصلی پہ لیٹ کے بابے کا چہرہ دیکھتی ہے۔ عزاداروں حسین نے نماز کو مکمل کیا،
बच्ची को उठा के सीने से लगा के रो के कहा, सकीना नमाज तो मैं इससे पहले भी पढ़ता था, तू मेरे साथ पढ़ती थी, आज तेरे पढ़ने का अंदाज बदला हुआ है। ऐ सकीना, जब मैं सजदे में गया हूँ तो मेरा चेहरा क्यों देख रही थी? और रोने वालों सुनोगे, ऐ सकीना, जब मैं सजदे में गया तूने सजदा नहीं किया, मेरा चेहरा देख रही थी। रो के कहती है, बाबा मुझे फुफी ने बताया है हुसैन आज की रात का मेहमान। दुनिया का कोई गम न देखो, दुनिया का कोई गम न देखो, अज़ादारों रोने वालों। तीसरा हिस्सा मेरे आका हुसैन ने गुजारा है ज़ैनब के खैमे में। अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं, अल्लाह करे आप सुन सके, अल्लाह मुझे हौसला दे, मैं शहादत शबीए पैगंबर भी पढ़नी चाहता हूँ। अज़ादारों रोने वालों, जब तीसरा हिस्सा ज़ैनब के खैमे में आए हैं ना, बहन कहती है, भैया भैया अपने साथियों का इम्तिहान ले चुके हो? अल्लाह अकबर, ऐसा ना हो कि सुबह ये साथी चले जाएं। इमाम ने जब सूरत हाल बताई ना कि मैं असहाब के खैमों के करीब से गुजर रहा था, हबीब इब्ने मज़ाहिर ने तमाम असहाब को जमा किया हुआ था, वो एक एक से पूछ रहा था और एक एक सहाबी कह रहा था कि बगैर हुसैन के जिंदगी मौत है, हुसैन के साथ शहादत जिंदगी है। बस सज़ादारों रोने वालों, ज़ैनब के खैमे में आके अली के बेटे ने 5 बातें की हैं। सुनना चाहोगे? आपकी आंखें इंतजार कर रही हैं मुसाहिब का जुमला आए, हम अपने गुनाहों के बख्शवाने का जरिया पैदा करें। अज़ादारों रोने वालों, मखदूमा से मौला हुसैन ने कहा है, ज़ैनब ज़ैनब नाने का दीन मैंने बचाया है, अब हुसैन को तूने बचाना है। मेरी बहन ज़ैनब, कल जब सूरज तलू हो जाएगा, किसी ने क्या खूबसूरत लिखा, ऐ रात न ढलना, क्यों जड़ जाएगी ज़ैनब, सूरज न निकलना, क्यों जड़ जाएगी ज़ैनब। चेहरे पे हाथ रख के आज की रात रोने की रात नहीं है। अज़ादारों, आवाज़ों को थोड़ा सा आज़ाद छोड़ो। हुसैन कहते हैं, बहन ज़ैनब, बहन ज़ैनब, कल जब सारे शहीद हो जाएं, एक ऐसा वक्त भी आएगा, बहन ज़ैनब मेरी शहादत भी हो जाएगी। और आज मैं नसीहत और वसीयत करना चाहता हूँ, ज़ैनब शामे गरीबा को तूने अब्बास बन जाना है, शामे गरीबा को तूने अब्बास बन जाना है। बीबी कहती है, मैं पहरे खुद दूंगी, बीबियों को हौसला खुद दूंगी, सकीना को खुद संभालूंगी। अज़ादारों रोने वालों, रात की तारीकी खत्म हुई। बस इतना कहना चाहता हूं, सूरज तलू हो गया आशूर का। आज सारी रात रोओगे, सारी रात मातम करोगे, बेदार रह के रात को गुजारोगे, सुबह अज़ान अली अकबर सुन के घरों को चले जाओगे। अज़ादारों रोने वालों, जब सूरज तलू हुआ, असहाब के लाशें आए, जनाब कासिम का लाशा आया। अज़ादारों रोने वालों,
میں کہا کرتا ہوں بڑے خوش قسمت ہو، پردیس میں بیٹھ کے پردیسی کو رو رہے ہو، دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو۔ پوری دنیا میں آج بطول کے لال کو پرسا دیا جا رہا ہے۔ عزادارو، رونے والو، جانتے ہو آج کس کی شہادت کا جملہ کہنا ہے؟ یہ حسین کا وہ لال ہے جو صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، رفتار میں پیغمبر ہے۔ عزادارو، رونے والو، شبیہ پیغمبر سے بڑا پیار تھا حسین کو۔ بیٹے تو مولا حسین کے اور بھی تھے، مگر شبیہ پیغمبر سے بڑا پیار کرتے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے علی اکبر ابھی گہوارے میں ہوتے تھے۔ رات کی تاریکی کو ام لیلہ نے دیکھا کہ علی اکبر کے جھولے کے اوپر کوئی سایہ ہے۔ جیسے ہی علی اکبر کی ماں کی آنکھ کھلی، پوچھا کون ہے؟ مولا حسین فرماتے ہیں ام لیلہ آہستہ بول، اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی۔ بس اب میں نے زیادہ انتظار نہیں کرانی، عزاداروں، رونے والوں، زیادہ انتظار نہیں کرانی۔ فرماتے ہیں اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی، اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، آج مانگ لینا جس کی گود خالی ہے، علی اکبر کی شہادت کا صدقہ اللہ تمہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ عزادارو، رونے والوں، علی اکبر آتے ہیں، بابا مجھے بھی شہادت کی اجازت دیجیے۔ آپ نے خود محسوس کرنا ہے، کڑین جوان ضعیف باپ سے موت کی اجازت مانگ رہا ہے۔ عزاداروں، رونے والوں، جب موت کی اجازت مانگی نا، فرماتے ہیں خیموں میں جا، پہلے اس پھپھی سے اجازت لے کے آ جس نے 18 سال تجھے پالا ہے۔ عزاداروں، خیموں میں جا کے مخدومہ زینب سے علی اکبر نے پتہ کس انداز سے اجازت مانگی ہے۔ علی اکبر عرض کرتے ہیں پھپھی آپ افضل ہیں یا دادی زہرا افضل ہے؟ عزاداروں، رونے والوں، کس انداز سے اس شہزادے نے موت کی اجازت مانگی ہے؟ پوچھتے ہیں کہ آپ افضل ہیں یا دادی زہرا افضل ہیں؟ زینب نے کہا کہاں میں علی کی بیٹی، کہاں وہ نبی کی بیٹی۔ پھر علی اکبر کہتے ہیں آج پھر علی کی بیٹی ہو کے اپنے بیٹے کو نبی کی بیٹی کے بیٹے پہ قربانی دینے کے لیے اجازت دے دے۔ عزاداروں، اجازت ملی، علی اکبر خیام سے باہر آئے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، عزاداروں، قیامت کا منظر بن جانا ہے۔ جب نکلتے ہیں نا، تاریخ لکھتی ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، گرتا ہے۔ جب علی اکبر اندر سے ہو کے باہر آئے، عزاداروں، مقتل والوں نے جناب قاسم کی الوداعی لکھی ہے، علی اصغر کیسے خیموں سے نکلے لکھا ہے، مگر جب علی اکبر خیموں سے باہر آئے، تاریخ لکھتی ہے خیمے کے اندر کی باتیں ہیں، خیمے کے اندر کی باتیں ہیں، خیمے کے اندر کی باتیں ہیں۔ یہ خیمے والے جانے کیسے علی اکبر کو تیار کر کے باہر بھیجا۔ یہ تو ہماری سوچ ہے، کسی بی بی نے کہا پاؤں چما، کسی بی بی نے کہا سینہ چما۔ عزادارو، علی اکبر جب خیموں سے باہر آئے، علامہ لکھتے ہیں کربلا کے میدان میں یہ واحد شہید ہے علی اکبر، جس کی شہادت سے پہلے
بیویوں نے پتھروں سے ماتم کیا ہے، پتھروں سے ماتم کیا ہے. بس سنتے بھی آؤ روتے بھی آؤ. ازاداروں، رونے والوں، پتھروں سے ماتم کیا ہے. تاریخ لکھتی ہے علی اکبر جب خیموں سے نکلنا چاہتے تھے، پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، اٹھتا تھا گرتا تھا. علامہ لکھتے ہیں محسوس ہوتا ہے اگر کوئی بڑا روکنے والا ہوتا شانہ پکڑ کے روکتا. یہ کوئی چھوٹی سی بچی ہے جو دامن پکڑ کے کہہ رہی ہے ارحم غربتنا، اکبر ہماری غربت پر رحم فرما. یہ کوئی چھوٹی بچی ہے ارحم غربتنا، اکبر ہماری غربت پہ رحم فرما. علی اکبر کہتے ہیں مجھے صرف اتنا بتاؤ تمہاری غربت پہ رحم کروں یا بابا کی غربت پہ، یا بابا کی غربت پہ رحم کرو. عزادارو اجازت لے کے چلے. امام حسین فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر جب تک تو میدان میں نہ پہنچ جائے، جب تک تو میدان میں نہ پہنچ جائے مڑ کے دیکھتا رہنا. ہاتھ پکڑ لو شالی کا ہاتھ پکڑ لو. اکبر، ازادارو، رونے والوں، میں سارا سال علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھتا، میں سارا سال علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھتا. مجھ سے پوچھو کیوں نہیں پڑھتا؟ شیخ مہدی نے شہادت پڑھی تھی امام حسین کی زری پہ، مصحف پڑھ کے آ کے سو گئے. خواب میں ایک سیاہ پوش بی بی ملی، رو کے کہتی ہے مہدی آج کے بعد حسین کی زری پہ علی اکبر کی شہادت نہ پڑھنا. کیوں بی بی غلط پڑھا ہے؟ نہیں غلط نہیں پڑھا، تو پڑھ کے آگے سو گیا. نہ زینب چپ کرتی ہے نہ حسین چپ. ازاداروں، رونے والوں، گریے کا تو سلسل جاری رکھو. میں 2 یا 4 جملے اور کہنا چاہتا ہوں. ازاداروں اجازت ملی. حسین فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر جب تک تم فوج کے درمیان نہ پہنچ جاؤ پیچھے مڑ کے دیکھتے رہنا تاکہ میں رسول کی زیارت کر سکوں، رسول کی زیارت کر سکوں. میں زیادہ انتظار نہیں کرانا چاہتا. علی اکبر نے میدان میں آ کے ایسا جہاد کیا 120 لعینوں کو جب فنار کر چکے واپس آ کے کہتے ہیں بابا الاتش بابا پیاس مار رہی ہے، اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا کوفیوں کو کوفہ، شامیوں کو شام دکھا دیتا. حسین نے کہا اکبر میری زبان چوس. ازاداروں، رہنے والوں، علی اکبر نے جلدی سے اپنا منہ اس طرف کیا. پوچھا کیوں؟ رو کے کہتے ہیں بابا آپ کی زبان میرے سے زیادہ خشک ہے. ایک منزل بڑھاؤ. میں 2 جملے کہنا چاہ رہا ہوں. میں علی اکبر کی جنگ نہیں پڑھ سکتا، میں علی اکبر کی تیاری نہیں پڑھ سکتا. بس 2 جملے سن لو. کربلا کے میدان میں جتنے شہید اترے ہیں یا دائیں اترے ہیں، نہیں آپ میرے ساتھ نہیں ہیں. کربلا کے میدان میں جتنے شہید اترے ہیں یا دائیں اترے ہیں یا بائیں اترے ہیں، واحد علی اکبر ہے. جب سر میں گرز لگ چکا، سینے میں برچھی لگ چکی، گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے. تاریخ کہتی ہے اپنے دونوں بازو گھوڑے کی گردن میں ایسے کر کے
اپنا منہ گھوڑے کے کان کے ساتھ لگا کے رو کے کہتے ہیں گھوڑا گھوڑا تجھے تو پتا ہے میرا بابا ضعیف ہے، میں جوان ہوں، وہ میری لاش پہ آتے آتے مر جائے گا، مجھے خیموں کی طرف لے جا، مجھے خیموں کی طرف لے جا۔ پکڑ لو نوجوان کو، پکڑ لو نوجوان کو۔ یاد آرو میں نے صرف شاجی 2 جملے اور پڑھنے ہیں، میں نے صرف 2 جملے اور پڑھنے ہیں جی، میں نے صرف 2 جملے اور کہنے ہیں۔ رونے والوں، اکبر پہ جوانی ختم ہو گئی، کربلا کے میدان میں جوانی نے آ کے گریہ کیا ہے، جب علی اکبر کو برچھی لگی ہے۔ آزادارو، رونے والوں، جب برچھی لگ چکی نا، میرا پڑھنا آسان ہے، تمہارا سننا آسان ہے، یہ اس سے پوچھو جس نے نکالنی ہے۔ جب زین سے زمین پہ آ رہے تھے، گھوڑے کی گردن میں بازو ڈال کے اپنا منہ گھوڑے کے کان کے ساتھ لگا کے رو کے کہتے ہیں گھوڑے میرا بابا ضعیف ہے، میں جوان ہوں، میرے لاشے پہ آتے آتے حسین مر نہ جائے، مجھے خیموں کی طرف لے چل۔ عزادارو، گھوڑا رستہ بھول گیا، گھوڑا چلا گیا دشمن کی فوج کی طرف، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار مارتا ہے۔ قتلو اربن اربا، اربن اربا، تلواروں پہ تلواریں چلنے لگی۔ تلواروں پہ تلواریں چلنے لگی۔ اکبر نے آواز دی، اکبر نے آواز دی، یا بتا علیکہ منی سلام۔ آئے باقی سب اترتی مرتبہ کہتے رہے مولا مدد کے لیے آئیے، مولا مدد کے لیے آئیے۔ اکبر کہہ رہا ہے بابا ادھر نہ آنا، تلواریں بہت ہیں۔ ایک منٹ سانس لو، صرف 1 منٹ سانس لو۔ عزادارو، دعا کرو پڑھتے پڑھتے میں مر جاؤں۔ اگلا جملہ مجھ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا۔ عزادارو، رونے والوں، کوئی ضعیف اپنے جوان بیٹے پہ اگر دیوار کے ساتھ ٹکرے مار کے رو رہا ہو، اس کا مذاق نہ اڑانا، اس کا مذاق نہ اڑانا۔ پکڑ لو ہاتھ، پکڑ لو اس کا ہاتھ، پکڑو شاہ جی کا ہاتھ، پکڑو سید کا ہاتھ پکڑو۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ میری یہ نصیحت و وصیت یاد رکھنا، زندگی میں اگر کسی ضعیف باپ کا جوان بیٹا مارا جائے، وہ دیواروں سے ٹکرے مار رہا ہو، خدا را اس کا مذاق نہ اڑانا۔ پتہ ہے کیوں؟ سنو، پھر سر اٹھا کے میری طرف دیکھو۔ پتہ ہے کیوں؟ جب علی اکبر گرے ہیں، پتہ ہے حسین کیسے آئے؟ بدر بر لاشے پسر، بدر بر لاشے پسر، زانو بے زانو رسید۔ زانو بے زانو رسید، کونیوں کے سہارے، کونیوں کے سہارے
کے گرنے سے آنکھوں کا نور جاتا رہا، عباس کے گرنے سے کمر کا زور جاتا رہا، مسلمان نہ بھی حسین کو مارتے، شام غریبہ سے پہلے ہی حسین نے مر جانا تھا۔ آخری روایت سنو، اس کے بعد ماتم ہو جائے۔ عزاداروں، رونے والوں، جب حسین پہنچے ہیں نا علی اکبر کے لاشے پہ، میرا پڑھنا آسان، تمہارا سننا آسان، پردیس میں بیٹھ کے رونے والوں، جوان کے لاشے پہ جیسے بھی پہنچا علی کا بیٹا پہنچ گیا، جیسے ہی پہنچے ہیں نا، پہنچ کے کہتے ہیں اکبر اکبر۔ اس سے پہلے آپ دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے تھے، آج ایک ہاتھ سے کیوں سلام کر رہے ہو؟ جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے، جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے۔ علی اکبر ایک ہاتھ سے کیوں سلام کر رہے ہو؟ تڑپ کے کہتا ہے بابا بابا میرا دوسرا ہاتھ مصروف ہے۔ ظالم، جب میرے جگر میں برچھی مار کے دوڑ رہا تھا، کہہ رہا تھا سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، یہ پھل نکالے گا تو پتا چلے گا۔ خطہ والا خطہ، زارا کے لال نے اپنا رخسارہ علی اکبر کے رخسارے پر رکھا، رو کے ایک دعا پڑا، الدنیا بعد کلافہ، اکبر کے بعد میری دنیا خاک ہو گئی۔ میں ہمیشہ اس جملے پہ ماتم کرا دیتا ہوں، مگر آج میرا دل چاہ رہا ہے میں آج سناؤں حسین نے برچھی نکالی کیسے۔ پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھے ہوئے ہو عزاداروں، رونے والوں۔ زہرا کا لال کہتا ہے دادا ابراہیم ذرا سامنے آ جائیے، اسماعیل کو سامنے لے آئیے، میں امتحان دینا چاہ رہا ہوں۔ اے دادا ابراہیم دیکھ لیجئے، میں نے علی اکبر کے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے ہوئے، ابراہیم دیکھ لیجئے میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے۔ عزاداروں سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو، قیامت کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آئے زہرا کے لال نے کربلا کے میدان میں کڑیل جوان کے بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل کیسے نکالا۔ آئے دایا زانو علی اکبر کے لاشے پہ رکھا، دایا ہاتھ برچھی کے پھل میں ڈالا، بسم اللہ ہے وباللہ ہے علی ملت رسول اللہ۔ کربلا کی زمین میں زلزلہ آنا شروع ہوا، عزاداروں برچھی کا پھل نہیں، علی اکبر کا جگر۔ حسین غریب ہو گیا۔ عزاداروں اپنی ابا ہاتھ میں پکڑ کے خیام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کے بعد ماتم حسین، اس کے بعد ماتم حسین۔ اپنی ابا پکڑ کے حسین خیام کی طرف رخ کر کے ایک اشارہ کرتے ہیں، رو کے کہتے ہیں او بنی ہاشم کے یتیموں جلدی آؤ،